اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود السلام ان ذوات مقدسہ پر لائق درود السلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، تفویض فی عالم التکوین، اس کے لیے مختصر سی گفتگو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی، یقیناً آپ نے سماعت کی ہوگی۔ یہ ہے کہ التفویض فی عالم تشریع، پچھلی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ تفویض فی عالم التکوین یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تفویض استقلالی ہے، ایک تفویض بے اذن الہی ہے۔ جو اذن الہی کی وجہ سے تفویض ہوتی ہے وہ تو ممدوح ہے، وہ تو خداوند قدوس نے اپنی ان کو آیتوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، آیات الہی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے۔ جس طرح اس ہڈی کی وجہ سے مقتول کا زندہ ہونا، تو اس ہڈی کے اندر تاثیر اس کی ذاتی تو نہیں تھی، اذن خدا کی وجہ سے تھی۔ قمیص کی وجہ سے آگ کا ٹھنڈا ہونا ابراہیم علیہ السلام نے پہنی تھی جو جنت سے آئی تھی، اور اسی طرح اس کی قمیص کی وجہ سے سرکار یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا پلٹ آنا، یہ والی وہ قمیص۔ تو اسی طرح سے معصومین کی جو ذوات ہیں وہ بھی ہر لمحہ کے بدن میں جتنی قوتیں ہیں، جتنی خصوصیات ہیں، وہ سب اللہ کے اذن کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ ہر ایک بدن کی قوتیں کبھی خدا کی نعوذ باللہ معصیت کرتی ہیں، کبھی خدا کی اطاعت کرتی ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام کے بدن اطہر میں جتنی قوتیں ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی قوت سے بھی معصیت خدا سرزد نہیں ہوتی، وہ منبع عصمت ہے، منبع طہارت ہے، طہارت وجودی رکھتے ہیں۔ لیکن مومنین کرام، جو تفویض فی عالم تشریع ہے، تشریع کیا مطلب کیا ہے؟ تشریع یعنی وہ امور کے جو خداوند قدوس نے شریعت کے ساتھ مربوط کیا، یعنی شریعت کو جعل کرنا، قانون سازی کرنا۔ اس کا مقنن کون ہے؟ قانون شرعی کس کی طرف سے ہے؟ شارع مقدس کی طرف سے ہے۔ اصالتاً یہ خدا کی ذات ہے۔ جس طرح سورہ یوسف کی سلام کلام میں نے آیت تلاوت کی، سورہ یوسف آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر خدا کے ساتھ مخصوص۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، خداوند قدوس نے امر صادر کیا کہ عبادت صرف اور صرف ذات کبریا کی کرنا ہے، جو شارع مقدس ہے۔ تو یہاں یہ جو عالم تشریع کے اندر تفویض ہے، کیا یہ ہے بھی یا نہیں؟ تو اس میں ہم تھوڑا سی مختصر سی آپ کی اس خدمت میں تمہیدی گفتگو، اس کے بعد 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسی یعنی شریعت کو جعل کرنا، یعنی معصومین علیہ السلام یا رسول اللہ یا آئمہ اپنی طرف سے کسی چیز کو واجب قرار دے دیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، حتیٰ اس طرح کہ خدا نے کسی چیز کو واجب کیا ہے یا حلال کیا ہے، اور یہ نعوذ باللہ خود اپنی طرف سے اسی چیز کو حرام قرار دے دے، تو یہ تفویض استقلالی ہوگی۔ یعنی جس طرح عالم تکوین کے اندر تفویض استقلالی، تفویض اذن الہی 2 طرز کی ہے، تفویض استقلالی و غیر استقلالی، اس عالم تشریع میں بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تفویض استقلالی اگر کوئی کہتا ہے کہ معصومین کو ہے تو یہ کفر و شرک ہے، اور یہ فرقہ مفوضہ کا عقیدہ ہے کہ معصومین اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ اگر انہوں نے ایسے کرنا ہے تو پھر باقی حکمرانوں سے گلہ شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں۔ مومنین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کربلا کی طرف جاتے ہوئے جو 14 منزلوں پر قیام کیا ہے مکہ سے کربلا تک، ان میں ایک منزل پر جو خطبہ دیا، میرے مولا نے یزید ملعون کی جو ناپاکیاں تھیں وہ بیان فرمائی، اور اس میں میرے امام فرماتے ہیں ہور کے لشکر نے میرے امام کا رستہ روکا، تو وہاں پر میرے امام نے خطبہ دیا، بلکہ 2 خطبات اس پر ظہر سے کے بعد دیا، پھر عصر کے بعد، نماز کے بعد پھر ایک دوسرا خطبہ
میرے امام نے دیا ہے۔ وہ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایسے حکمران کو دیکھا کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، مال خدا کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، جو یتیموں کا حق ہے اس میں خیانت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں فَلَّمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلًا۔ تو خدا کا حق پھر محفوظ ہے کہ جہاں پہ ایسے حکمران کو جہنم کے جس طبقے میں ڈالے گا، اسی طبقہ جہنم میں اس خاموش رہنے والے کو بھی اسی طبقہ جہنم میں ڈالے گا، وہ بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ لہذا خدا کے حلال کو حرام کرنا یہ یزید اور یزید صفت لوگوں کا کام جو اللہ کے مد مقابل خدا کی شریعت کے منکر ہیں۔ محمد و آل محمد شریعت کے محافظ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ وہ سرکار یحییٰ علیہ السلام جب حکمران اپنی بیوی کی پچھلے شوہر سے جو اس کی بیٹی تھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا تو یزید مزاج ملاؤں نے اس وقت اس کو فتوی دیے کہ تو کر سکتا ہے، لیکن جب یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی فرمایا کہ اگر میں اس کو حلال قرار دوں تو پچھلے تمام انبیاء کی محنت ختم ہو جائے، اللہ کے حرام کو جو اس نے تجھ پر حرام کیا میں اس پر حلال نہیں کر سکتا، میں امین ہوں، میں اس کا محافظ ہوں۔ خداوند قدوس نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں انبیاء کے ذریعے تعلیمات دی ہیں میں ان سب کو حرام سمجھوں گا، جتنی چیزیں حلال بتائی ہیں ان سب کو حلال، لہذا یہ ممکن نہیں۔ شہادت قبول کر لی یا اسی طرح امام حسین علیہ السلام ہے تو میرے امام بھی فرماتے ہیں کہ یزید اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر رہا ہے، لوگوں کو خدا کی معصیت پہ ابھارتا ہے۔ کیسے ایک بندے کی بیعت؟ لہذا مومنین کرام یہاں پہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چاہیں حلال کر دیں جو چاہیں حرام کر دیں، یہ ایک تو ائمہ کی عصمت کی بھی نفی ہے، اور نمبر دو یہ عقیدہ رکھنے والا کہ کفر و شرک میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیں تھوڑا سا تفویض فی عالم التشریع علی نحو الاستقلال، تفویض استقلالی کی بات ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ خداوند قدوس نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیارات دیے تھے، اور اس لیے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لا نحو الاطلاق، خداوند قدوس نے سورہ الحشر کی آیت مجیدہ ہے، یہاں پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث جناب زرارہ بن عائشن نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَضَعَ رسول اللہ دیت العین ودیت النفس ودیت العنف وحرم النبیز وکل مسکر، خداوند قدوس نے آنکھ کا بدلہ آنکھ قصاص تو بتایا ہے، قرآن میں دیت نہیں بتائی، لیکن رسول اللہ نے آنکھ کی دیت بھی بتائی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ خداوند قدوس نے امور تفویض کی ہے رسول اللہ کو، یہ اس نے الہی کتابیں ہیں، وحی الہی کتابیں ہیں، میرے آقا نے وہ بیان کیا جو قرآن میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ قصاص ہے، دیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قصاص نہیں لیتا تو اس کی دیت لیتا ہے تو دیت کتنی ہے یہ رسول اللہ نے بتائی، اس کی کتنی مقدار ہے۔ اسی طرح ودیت النفس، جان کی دیت کتنی ہے رسول اللہ نے مقرر کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلے جب عربوں میں قتل و غارت ہوتی تھی تو جہاں پہ معاملہ سیٹل ہوتا تھا وہاں پہ سیٹل کر کے کوئی 1 اونٹ دے دیتا تھا، کوئی 2 اونٹ دے، کوئی 4 اونٹ، جہاں پہ اس کا سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حکم خدا کے تحت فرمایا کہ کیا کہ آج کے بعد میں مقرر کرتا ہوں کہ ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ اس کی دیت جو ہے، اگر کوئی قصاص نہیں لیتا تو وہ دیت لے لے، تو دیت لینا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ تو 100 اونٹ مقرر، خداوند قدوس نے اپنی وحی کے ذریعے اسی کو جو رسول اللہ نے بتائی پھر بعد میں، اور اسی کو شریعت کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بنی۔
اسی طرح ودیعۃ العنف، اگر کوئی مثلا کسی بندے کی ناک کاٹ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے تو اب اسی طرح کا انتقام لینا قصاص ہے، لیکن اس کی دیت یہ قرآن حکیم میں نہیں بیان ہوئی۔ یہ آقا دو جہان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود اپنی حدیث کے ذریعے یہ بیان فرمائی ہے، اور خدا بند قدوس نے اپنی وحی کے ذریعے اس کی تائید کی ہے۔ وحی کی واضح رہے کہ وحی کی 5 قسمیں ہیں، ایک وحی تشریعی ہے، ایک وحی تائیدی ہے، ایک وحی تسدیدی ہے، ایک وحی الہامی ہے، ایک وحی نوعی ہے۔ یہ وحی تائیدی ہوتی ہے، یعنی معصوم ایک فعل سر انجام دیتے ہیں، خدا اس کو اپنی وحی کے ذریعے مؤید کر دیتا ہے، تائید کر دیتا ہے۔ یہ وحی تائیدی ہے، شریعت کا حصہ بنا۔ اسی طرح وحرم النبیذ، خدا بند قدوس نے شراب کی جتنی قسمیں ان میں سے خمر کا تذکرہ کیا، اس کی حرمت بتائی، اسے حرام کہا، لیکن رسول اللہ نے نبیذ کو بھی حرام کہا۔ نبیذ وہ شراب ہوتی ہے جو کھجور سے بنائی جاتی ہے، آقا حرم النبیذ، یہ قرآن حکیم میں نہیں لیکن سنت پیغمبر میں ہے۔ یہ ہے وہ والی فی الجملہ تفویض جو تفویض غیر استقلالی ہے۔ غیر استقلالی اس معنی میں ہے چونکہ یہ خداوند قدوس کی تائید کے ساتھ مؤید ہے۔ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کے اس عمل کو اپنی شریعت کا حصہ بنایا۔ اسی طرح کل مسکر، صرف نبیذ کو حرام نہیں، ہر نشاور چیز کو حرام قرار دیا۔ قرآن حکیم میں اس طرح نہیں لیکن رسول اللہ کی حدیث میں ہے۔ تو یہ والی کون سی تفویض ہے؟ تفویض فی عالم التشریع ہے اور معزون من اللہ ہے، تفویض استقلالی نہیں ہے بلکہ تفویض غیر استقلالی ہے۔ سامعین کرام، یہاں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، میں گفتگو بس ایک جملہ اور کہوں گا، انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، جناب عبداللہ بن سنان امام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال قلت لہ، کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کیف کان یصنع امیر المؤمنین بشارب الخمر، امیر مولا متقیان علیہ السلام شارب الخمر یعنی شراب پینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ قال کان یحدہ، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ میری جد امیر المؤمنین اس پر حد نافذ کرتے تھے، اس کو کوڑے مار دیتے۔ قلت فإن عاد، میں نے کہا کہ اگر وہ کوڑے کھانے کے بعد حد نافذ ہو گئی، اس کے بعد پھر اسی عمل کو دہراتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ قال کان یحدہ، فرمایا کہ امیر المومنین اس پہ پھر حد جاری کرتے تھے، یعنی دوسری مرتبہ بھی اس کو کوڑے مارتے تھے۔ شراب پینے حدود ہے نا جی ہر جرم کی۔ قلت فإن عاد، یہ دوسری مرتبہ کے بعد پھر اگر وہ شراب پیتا تھا تو مولا متقیان پھر کیا کرتے تھے؟ قال کان یحدہ، قال تیسری مرتبہ بھی کوڑے ہی مارتے تھے۔ کان یحدہ ثلاث مرات، تو اس طرح 3 مرتبہ اگر کوئی جرم کرتا تھا تو تینوں مرتبہ حد نافذ ہوتی تھی اس طریقے سے۔ فإن عاد کان یقتلہ، اور اگر چوتھی مرتبہ وہ پیتا تو مولا متقیان علیہ السلام اس کو قتل کرتے تھے۔ اب جب ظاہر ہے کہ وہ قتل ہوتا تھا تو یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ یہ ہے سنت پیغمبر میں، اور اس سنت پیغمبر کے وارث ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، اور خداوند قدوس اس عمل کی تائید اپنی وحی تشریع سے نہیں، وحی الہامی سے یا وحی تائیدی سے خدا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو اگر فرق نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کبھی موضوع بنے گا تو میں عرض کر دوں گا کہ وحی اور الہام اس میں فرق ہے۔ نبی پر وحی آتی ہے، امام کو الہام ہوتا ہے۔ وحی اور الہام دونوں میں فرق ہے، لہذا الہامی کیفیت یہ امام کی کیفیت ہے، اور جو وحی والی کیفیت ہے وہ نبی کے، وحی تشریع البتہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام قال قلت فکیف یصنع بشارب المسکر، یہ جو شراب پیتا تھا نا، اس کے ساتھ تو یہ 3 دفعہ تو حد نافذ کی، چوتھی مرتبہ اس کو قتل کرتے تھے۔ اگر کوئی شراب سے ہٹ کر کوئی نشہ ور چیز استعمال کرتا ہے،
اس کو کیا کالا کانا یہود، اس کو بھی متقیان اسی طرح کرتے تھے کہ حد نافذ کرتے تھے. قلت فإن عاد، میں نے کہا کہ اگر وہ اس کو پھر عمل کو دہرائے دوسری مرتبہ، کالا کانا یہود، پھر اس پر حد نافذ کرتے تھے. قلت فإن عاد، تیسری مرتبہ اگر پھر وہ دہرائے اسی عمل کی تکرار کرے، کالا کانا یہود. قلت فإن عاد، کہا اگر چوتھی مرتبہ کرے، کالا کانا یقتلہ، اب چاہے نبیذ پیے یا کوئی اور نشاور چیز استعمال کرے. مولا متقیان چوتھی مرتبہ کرنے پر 3 مرتبہ حد نافذ کرتے تھے، چوتھی مرتبہ اس کو قتل کرتے تھے. اب غور کریں، اب یہاں شراب کی بات نہیں، یعنی خمر کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے مسکرات کی بات ہو رہی ہے. اور وہ مسکرات جو رسول اللہ نے حرام کیے، اور خدا نے رسول اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی وحی کے ذریعے تائید کر کے مؤید کر دیا اور انہیں شریعت کا حصہ بنا دیا. یہ ہے التفویض فی عالم التشریع فی الجملہ، بعض امور میں، لیکن علی نحو الاذن الالہی، اذن الہی کے تاب میں، یا علی نحو غیر استقلال. تفویض استقلالی کفر و شرک ہے، چاہے عالم تکوین میں اس کا کوئی قائل ہو، چاہے عالم تشریع میں اس کا کوئی قائل ہو، کسی صورت بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قلت فمن شرب الخمر کمن شرب المسکر قال سواء، کہ میں نے کہا میرے آقا مولا جو خمر یعنی شراب پیتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری نشاور چیز استعمال کر، کیا یہ برابر ہے؟ کہا، فرمایا ہاں یہ بالکل برابر ہیں. ان اللہ لما ادب نبیہ اتدب ففوض الیہ وان اللہ حرم مکہ وان رسول اللہ حرم المدینہ فاجاز اللہ لہ ذلک. خدا بند قدوس نے مکہ کو اپنا حرم کہا، رسول اللہ نے مدینہ کو اپنا حرم کہا، تو خدا بند قدوس نے اسی کو اپنی وحی کے ذریعے اس کا جواز عطا کر دیا، مؤید کر دیا. مدینہ حرم رسالت امام ہے یا نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ نے اپنا حرم کہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے اس کی حرمت آئی ہے. اس نے وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَّ وَإِنَّ رَسُولَ حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضًا مِنَ الصُّلْبِ وَإِنَّ رَسُولَ أَطْعَمَ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ جتنے موارد ہیں خدا بند قدوس نے، امام فرماتے ہیں کہ خدا بند قدوس نے فرمایا سنو، یہ جن چیزوں میرے نبی تمہیں کہہ رہے ہیں نا، میں اس کی تائید کرتا جا رہا ہوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ یہ سمجھے اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی. ان چیزوں میں بھی خدا کے رسول کی اطاعت ہے. اس لیے مولا متقیان نے ان کے شراب خمر کے علاوہ جتنی مسکرات ہیں، نشاور چیزیں، ان کے ارتکاب پہ بھی وہی حد نافذ کی جو خمر کے استعمال کرنے والے پر حد نافذ کرتے رہے. تو یہاں پہ یہ فی الجملہ عالم تشریع میں یہ ان کو اختیار خدا بند قدوس نے دیا. احادیث موجود ہیں، حدیث ہیں جی بصائر الدرجات کے اندر بھی ہیں، بحار الانوار باب نفی الغلب فی النبی والآئمہ، یعنی اس کے اندر بھی جلد نمبر 25 کے اندر بحار الانوار کی، اس کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں. تو یہاں پہ فرق اس کو سمجھنا ہوگا. لذا تفویض استقلالی چاہے عالم تکوین میں ہو تو بھی شرک ہے، یہ تفویض استقلالی چاہے عالم تشریع میں ہو تو پھر بھی شرک ہے. لیکن یہی تفویض غیر استقلالی ہے، یہ عالم تکوین میں بھی اللہ کی طرف سے تائید شدہ ہے، اور تفویض غیر استقلالی عالم تشریع میں ہو تو یہ بھی مؤید من اللہ ہے. خدا بند قدوس ہمیں ان حقائق اور ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.